السلام علیکم میرے ہر دل عزیز اسٹوڈنٹس، آپ کے سامنے ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ منٹو مارلے اصلاحات ہے، جو 15 نومبر 1909 کو نافذ العمل ہوئی۔ اور بیسکلی یہ جو تھا 1906 کے اندر جو مسلمانوں نے شملہ کے اندر اپنے جو مطالبات پیش کیے تھے وہ بھی اس میں منظور کیے گئے۔ تو اب اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کریں گے اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ آگے چل کے اس کو آپ لوگ ایکسپلین کریں گے اس کے اندر کون کون سے پوائنٹس تھے یا کیا کیا چیز کی گئی۔ اچھا جی، تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ یہ ذہن میں رکھیے گا 1905 میں جو لیبر پارٹی ہے وہ منتخب ہو کر آئی، اور اس کے بعد جو ہے اب وہ جب ہندوستان میں انہوں نے جو اپنا وزیر ہند ہے وہ لارڈ مارلے کو نافذ کیا، اور لارڈ منٹو یہاں پر آئے، اور اس کے بعد جو ہے پھر یہاں پر ایک سچویشن یہ بنی کہ اب وہ جو یہاں کے لوگ تھے ان کی حمایت حاصل کرنا چاہتے تھے۔ دوسری بات یہ تھی کہ دنیا ایک جنگ کی طرف بڑھ رہی تھی، ٹھیک ہے، اور جاپان جو ہے آلریڈی ایک جنگ کے اندر کامیابی حاصل کر چکا تھا 905 میں، تو دنیا ایک جنگ کی طرف بڑھ رہی تھی، اور برطانیہ کو اپنی اس طاقت کے لیے جو ہے بہت بڑی تعداد میں جو ہے سب کانٹیننٹ پر درکار تھے۔ وہ جو پنجاب کے لوگ تھے یا جو ہمارے دوسرے لوگ تھے، آپ کو پتہ ہوگا کہ جنگ عظیم اول کے اندر انہوں نے بہت زیادہ قربانیاں دی، تو بیسیکلی ان کو اپنی طاقت مضبوط کرنی تھی برٹش گورنمنٹ کو، تو انہوں نے جو کچھ اصلاحات ہیں وہ جو ہے نافذ کی، اور اس کو منٹو مارلے اصلاحات کے نام سے جانا جاتا ہے۔ بیسیکلی یہ 15 نومبر 1909 کو ایڈورڈ ہفتم کی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ منظوری سے جو ہے وہ نافذ العمل ہوئی۔ تو اس کے اندر جو باتیں تھیں، سب سے پہلے ہم وہ بات کریں گے کہ اس میں جو لیجسلیٹو کونسل تھی اس کے سینٹرز کی جو تعداد تھی وہ بڑھا دی گئی اور ان کو 60 کر دیا گیا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ایگزیکٹو جو کونسل تھی وہ جو ہے اس کے جو ممبران تھے ان کی تعداد کو بھی بڑھا دیا گیا۔ مجلس قانون ساز کی جو تعداد تھی اس کو بھی بڑھا دیا گیا۔ اس کے بعد جو ہے اچھا یہ بات ذہن میں رکھے گا، یہ مطالبات اس میں شملہ کے ڈیمانڈ کے اندر بھی کیے گئے تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بنگال، مدراس، یو پی، اچھا یہ بتا دوں مدراس جو ہے کئی لوگوں نے پڑھا ہوا چنئی کے بارے میں، تو مدراس جو ہے وہ چنئی اس ٹائم پہ اس کو چنئی کہہ کے پایا تھا، تو بنگال، مدراس، یو پی، بہار، اڑیسہ میں قانون ساز اسمبلیوں کی تعداد جو ہے ان کی جو ممبران کی تعداد تھی وہ 50 کر دی گئی۔ پنجاب، آسام، برما کے اندر بھی جو ان کے کونسل تھے قانون ساز کے ان کی تعداد کو بڑھا دیا گیا۔ پھر مجلس قانون ساز میں غیر سرکاری اراکین کی تعداد جو ہے اس کو بھی بڑھا دیا گیا۔ اب اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ تمام وہ معاملات ہیں جو کہ ہندوستانیوں کو کسی طریقے سے خوش کرنے کے لیے کیے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد کونسل اور اس کے اختیارات جو ہیں اس کو وسیع کر دیا گیا، ٹھیک ہے جی۔ جو کونسل تھی اس کے اختیارات کو وسیع کر دیا، اور کونسل کی ظاہری بات ممبران کی تعداد کو بڑھا دیا گیا۔ اس کے بعد قانون ساز اسمبلی میں بجٹ پر بحث کی جا سکتی تھی، قانون ساز اسمبلی میں بجٹ پر بحث کی جا سکتی تھی۔ اسمبلی میں ضمنی سوالات جو پوچھنے کی اجازت دے دی گئی، اسمبلی میں ضمنی سوالات کی اجازت دے دی گئی۔ اس کے بعد جو ہے کونسل کا جو صدر ہے وہ قرارداد کو مسترد کرنے کا بھی حق رکھتا تھا، کونسل کا جو صدر ہے وہ قرارداد کو مسترد کرنے کا بھی حق رکھتا تھا۔ بنگال اور مدراس میں لیفٹیننٹ گورنر جو ہیں وہ جو تھے وہاں پر نافذ کیے جا سکتے تھے، ان کو وہاں پر نافذ کرنے کی اجازت دے دی گئی۔ تو یہ وہ مین پوائنٹ تھے جو میں نے آپ کو بتائے، جو کہ بیان کیے گئے اس کے اندر۔ بیسیکلی بات یہ تھی کہ انگریز جو تھے وہ ہندوستان میں ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی چلا رہے تھے، اور ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی کے تحت وہ مسلمان اور ہندوؤں کے دوسرے لڑوا بھی رہے تھے، اور ہندوؤں نے اس کے آغاز کر دیا تھا تقسیم بنگال کے بعد۔ آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ کچھ کانگریس کے لیڈروں نے باقاعدہ جو برطانیہ کی مصنوعات ہیں ان کا بائیکاٹ کر دیا تھا کہ بنگال کی تقسیم کیوں کی گئی۔ تو اب آپ یہ تمام چیزیں جانتے ہیں، اور اگر آپ کو اس چیز کا علم ہو کہ جب آپ کے ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی جو ہے کامیاب ہو رہی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ پھر اس کو مزید ایکسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہی ہوتا رہا، اور ہندو جو ہے وہ اپنے فائدے کو دیکھتے رہے اور وہ مسلمانوں پہ ظلم کرتے ہیں۔ اس کے بعد مسلمانوں میں بھی خواہش پیدا ہوئی کہ اب ہمیں اپنے حق کے لیے آواز اٹھانی ہے، اور جب 1906 کے اندر مسلم لیگ کا قیام وجود میں آ گیا تو اس کے بعد جو ہے مسلمانوں کے حقوق کی آواز ذرا بہترین طریقے سے نکلنا شروع ہوئی، اور بہترین طریقے سے اس کو حکومت تک پہنچایا جائے لگا۔ اصل میں انگریز جو ثابت کر رہے تھے وہ یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ وہ ہندوؤں کی جناب علی ان کی، ویسے تو وہ ہندوؤں کی سائڈ زیادہ لیتے تھے، لیکن وہ مسلمانوں کو بھی کسی نہ کسی حد تک دکھا رہے تھے جناب ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اچھا ایک پوائنٹ بتانا بھول گیا کہ جداگانہ انتخاب کا جو تھا معاملہ اس کو ہی مان لیا گیا۔
تو یہ سب سے بڑی بات جو تھی وہ گرا گزرا، بعد میں اس کے بارے میں طریقے بھی چلائی گئیں، لیکن بات صرف اتنی ہے کہ مسلمان جو تھے وہ پسماندگی کا شکار ہو رہے تھے، اور اس کے بعد پھر مسلمانوں کو اپنے حقوق کی آواز بلند کرنے میں جو مسلم لیگ کے بعد جو آسانی ہوئی. تو یہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے، اور اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک